گنڈاپور صاحب کی ملاقات اچانک اور بغیر ملاقات کے دن کے گنڈاپور صاحب جب خان صاحب سے ملنے گئے ہیں تب وہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات کا تعلق ہے تو اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہفتے کو ایک عمدہ جلسہ ہوا، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حالات اس حد تک پہنچے کہ جہاں پہ کچھ سمیٹے نہ جا سکے، تو آپ اس کو ایک کامیاب جلسے کی مبارکباد بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی یا کسی نہ کسی ایسی، دراصل یہ ڈیل کا آغاز ہے، تو ڈیل کا آغاز میں آپ کو بتا دوں ایٹ دا آؤٹ سائڈ کہ ڈیل کا آغاز اب گنڈاپور صاحب نہیں کریں گے۔ جو ڈیل کا آغاز ہے وہ کہیں اور سے ہونا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نہیں ہوں گے اس ڈیل میں، ہاں، اور دوسرا بھی سن لیں، محسن نقوی صاحب بھی نہیں ہوں گے، کہ شہباز شریف صاحب بھی نہیں ہوں گے، یہ تینوں نہیں ہوں گے۔ شکایتیں لگی ہیں وہاں پہ، گنڈاپور صاحب نے بھی شکایتیں لگائی ہیں جا کے وہاں پہ، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی شکایتیں لگائی، دونوں نے ایک دوسرے کی لگائی۔ ایک انہوں نے کہا جی وہاں پہ مجھے جوتے دکھائے ہیں جلسے کے دوران کارکنوں نے، اور وہ ان کا گروپ ہے، یہ ادھر اس سائڈ کا گروپ ہے، پارٹی کا گروپ ہے حکومت کا نہیں۔ اور سیاست کے اندر علیمہ خان صاحبہ کی بھی شکایت لگائی ہے انہوں نے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی سنی، انہوں نے جا کے ان کی شکایتیں لگائی کہ جلسے کے اندر ہمیں ٹھیک جگہ پہ بٹھایا ہی نہیں، انتظام ٹھیک تھا ہی نہیں، وہاں وہ گندی سی جگہ تھی جس جگہ پہ ہمیں بٹھا دیا۔ وہ شکایت کے قابل ایک موضوع تھا کہ وہ جگہ اچھی نہیں تھی، ایک ڈمپنگ گراؤنڈ تھا جہاں پہ انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا، تو وہاں پہ لائٹیں وائٹیں لگا دی تھی، لیکن دھول اتنی تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ اچھا، لیکن خیر اس کے باوجود لوگ پہنچے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے سڑکوں پہ بہت سارے لوگ پہنچے، بہت بڑا جلسہ تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ آج علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ پشاور جلسے کے بعد سے عمران خان سے ملنے والے جو پہلے شخص ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہیں۔ اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز سامنے نہیں آ سکی، تھوڑی بہت جو ہیں وہ بتا دیں گے، تھوڑی بہت جو ڈیٹیلز آئیں گے۔ البتہ اس ملاقات کو لے کر اب سب کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ضرور ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو کیسے اچانک اجازت مل گئی ملاقات کی، آج ملاقات کا دن بھی نہیں تھا، اور پھر یہ کہ بڑی طویل ملاقات ہوئی، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو آج سپریم کورٹ نے بادل نخواستہ ریلیف دے دیا۔ وہ جو جوڈیشل ورک سے روکنے کا آرڈر دیا تھا سرفراز ڈوگر صاحب نے، اسے معطل کر دیا سپریم کورٹ نے۔ یہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ بادل ناخواستہ کیا؟ یہ کورٹ رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے، اسٹریٹجی کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ لیٹس ڈسکس، وہ کر لیتے ہیں، چلیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی جو سچویشن ہے، وہاں پر کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کیا مطالبات ہیں۔ جی بلوچستان دیکھیں معاملہ کیا ہے وہاں پہ، خیبر پختونخوا کی قبائلی بیلٹ میں جو معاملہ ہے، اب وہ آزاد کشمیر میں بھی ہمیں اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے کہ یہ انتشاری ہیں، جبکہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے جائز سے مطالبات ہیں۔ اور پھر کچھ کرکٹ کی بات کریں گے کہ وہ جو جنازہ محسن نقوی صاحب نے نکالا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بات کریں گے، اور جو کنٹروورسی کے پیچھے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس چھپ گئی ہے انڈیا اور پاکستان کی، وہ بڑا ایک خوبصورت پلان ہے۔ سب سے پہلے لیکن وہ جو گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہے اس کے حوالے سے بات کریں۔ حبیب صاحب، گنڈاپور صاحب کی ملاقات اچانک اور بغیر ملاقات کے دن کے، اور سوالات اس لیے بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب جب خان صاحب سے ملنے گئے ہیں تب وہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر گئے ہیں۔ اب جبکہ خان صاحب نے کچھ دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈاپور اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہ کریں، جس نے بات کرنی ہے وہ مجھ سے آ کر جیل میں خود بات کرے۔ تو کیا آج گنڈاپور صاحب، نہیں، اس میں آپ امپلائی کر رہی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ملاقات کروائی ہے؟ نہیں، دیکھیں اب تک جب بھی ایسی کوئی سچویشن رہی ہے تو اس میں ہوتا تو یہی رہا ہے کہ لیکن آج کیس کا دن تھا، آج کیس کا دن تھا، تو باقیوں نے تو ملنا تھا، وہ گنڈاپور صاحب پہلے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات کا تعلق ہے تو اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہفتے کو ایک عمدہ جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں جس طریقے سے جو تلخی کا مظاہرہ کیا گیا، تو یہ اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حالات اس حد تک پہنچے کہ جہاں پہ کچھ سمیٹے نہ جا سکے، تو آپ اس کو ایک کامیاب جلسے کی مبارکباد بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب جلسے کے نتیجے میں ایک سیاسی نتیجہ، ایک سیاسی قدم اٹھانے کا موقع مل گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ اور اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جو، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جناب یہ ایک دفعہ پھر کوئی پیغام لے کے گئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں ہیں، اول تو وہ اتنی مشکل کیوں ہیں؟ ہم جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات پہ تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ آخر عمران خان سے ملاقاتیں مشکل کیوں ہو جاتی ہیں۔
وہ جیل مینول کے مطابق کیوں نہیں ہوتی, یا جس طرح معاف کیجیے گا, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے رکھا ہے, جس کے چیف جسٹس جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں, اس عدالت کا حکم آخر جیل حکام پر کیوں نہیں چلتا اور جسٹس طارق جہانگیری پر چل جاتا ہے؟ آخر کیا معاملہ ہے اس کی؟ آپ کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے نا. تو یہ اصول ہم ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب اس ملاقات کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی یا کسی نہ کسی ایسی, دراصل یہ ڈیل کا آغاز ہے. تو ڈیل کا آغاز میں آپ کو بتا دوں ایٹ دا آؤٹ سیٹ کہ ڈیل کا آغاز اب گنڈاپور صاحب نہیں کریں گے. اچھا, ہے بھی نہیں اس دفعہ, ہے بھی, اور اس دفعہ ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے. جو ڈیل کا آغاز ہے وہ کہیں اور سے ہونا ہے. اچھا, اگر ہونا ہے, اگر ہونا ہے, یہ ایڈ کر لینا. نہیں میں اس کو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اچھا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نہیں ہوں گے اس ڈیل میں, ہاں, اور دوسرا بھی سن لیں محسن نقوی صاحب بھی نہیں ہوں گے, اور تیسری یہ بھی سن لیں کہ شہباز شریف صاحب بھی نہیں ہوں گے. اچھا جی, یہ تینوں نہیں ہوں گے. اور اس ڈیل کا جو مرکز نواز شریف صاحب ہوں گے, ان کا وہ تو اپنی صحت کے لیے ٹھیک ہے, وہ کہاں سے. اچھا, تو تیسری آپ کو اس کے ساتھ ایک جڑی بات بھی بتا دوں, ٹھیک ہے, کہ وہ مرکز جو ہے نا جہاں سے یہ معاملات ہونے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسلام آباد نہیں ہے. اچھا جی, یہ بھی آپ کو عرض کر دوں. تو کہیں بیرون ملک تو نہیں ہے؟ بس اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. اچھا, اب جناب جب بھی یہ ہونا ہے, جب بھی یہ معاملہ ہونا ہے تو دراصل ایسے ہونا ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب کا معاملہ وہ نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک ذمہ داری لگائی ہوئی ہے, اور وہ ذمہ داری میں علی امین گنڈاپور صاحب کو جواب بھی دینا, اور اگر وہ جواب نہ دیں تو پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ دنوں سے دراصل علی امین گنڈاپور صاحب جب آپ کو مسلسل اڈیالہ جیل کے باہر دکھائی دے رہے تھے, اور پھر وہ جس طرح گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو کا اسلوب انہوں نے وہ اختیار کیا تھا جو عمران خان صاحب اپنے ٹویٹ میں یا ایکس اکاؤنٹ پہ کرتے ہیں, تو جب انہوں نے وہ اسلوب اختیار کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر ایک تنقید کی ساری توپوں کا رخ ان کی طرف تھا, اور ان کے اوپر پارٹی کے اندر بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے تھے. انہوں نے ان سارے سوالات کو رفع کرنے کے لیے اپنا ثبوت دیا ہونے کا اڈیالہ جیل میں, پھر ایک تقریر کی, جلسے کا بندوبست کیا, تو اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. تو دراصل یہ انہوں نے پہلے اپنا بچاؤ کیا, اور تاکہ میں جا کے خان صاحب کو, عمران خان صاحب کو جا کے کچھ بتا سکوں, اور اس کے بعد اس کی روشنی میں آگے پھر اگلی بات بھی کر سکوں. تو اس میں وہاں پہ ظاہر ہے پھر جب آپ جب ملتے ہیں تو پھر ایک طویل ملاقات میں پھر چھوٹی چھوٹی شکایتیں بھی آتی ہیں جو علی امین گنڈاپور صاحب کو تھیں, اور کچھ نئے احکامات بھی وہاں سے آ گئے ہیں. تو وہ جو آپریشن کے بارے میں اچنبے کی بات تب ہوتی ہے اکبر کہ جب عمران خان سے کسی کو ملنے دیا جائے اور اتنی لمبی ملاقات کرنے دی جائے, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ویسے ہی سوالات اٹھتے ہیں جیسے میں حبیب صاحب سے بات کری تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ تھوڑی بہت ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہاں پہ اسٹریٹجک بات کیا ہوئی اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جتنی بات پارٹی کے اندر سے جو میں نے لوگوں سے پوچھا ہے, شکایتیں لگی ہیں وہاں پہ. اچھا, ہاں, گنڈاپور صاحب نے بھی شکایتیں لگائی ہیں جا کے وہاں پہ. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی شکایتیں لگائی ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کی لگائی ہیں. اور گنڈاپور صاحب کو یہ پتا تھا کہ یہ آج چونکہ کیس کی سماعت ہے, یہ سارے اندر جائیں گے, وہاں پہ جا کے خان صاحب کے کان بھریں گے یا بتائیں گے جو بھی بات کریں گے, تو میں پہلے چلا جاؤں. تو وہ پہلے چلے گئے وہاں پہ. اچھا, وہ لمبی کتنی ہوگی, اس میں کیا ہوا ہے, ایک انہوں نے کہا جی وہاں پہ مجھے جوتے دکھائے ہیں جلسے کے دوران کارکنوں نے, اور وہ ان کا گروپ ہے. اچھا, یہ ادھر اس سائڈ کا گروپ ہے, پارٹی کا گروپ ہے, حکومت کا نہیں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ میرے خلاف لگے رہتے ہیں, یہ ان کا گروپ ہے, یہ مجھے بدنام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیاست کے اندر علیمہ خان صاحبہ کی بھی شکایت لگائی ہے انہوں نے کہ مجھے پھر وہ جو ہے نا ایک جگہ مجھے سمجھ نہیں, کارکن ان کے ساتھ ہوتے ہیں, میں یہاں پر ڈیسیژن لیتا ہوں, تو پھر وہ ایک لڑائی سی بنتی ہے. یہ 2-3 باتیں ہوئی ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی سن لیں, وہ کے پی کے معاملات میں, کے پی کے معاملات میں راجہ صاحب آج اسی معاملے کی وضاحت دے رہے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب, میں اس دن حبیب صاحب سے پوچھ رہا تھا, ان کی تقریر جب میں نے سنی تو انہوں نے کہا, یہ ان کے منہ سے الفاظ نکلے کہ علیمہ خان ہماری لیڈر ہیں. یہ کہا انہوں نے باقاعدہ. تو اب اس کے کیا مطالب لیے جائیں گے, کوئی لیڈر ہے تو کوئی فیصلہ کرتی ہے نا جو وہ مانتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد اس کی وہ دے رہے ہیں, وضاحت دے رہے ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی سن لیں, انہوں نے جا کے ان کی شکایتیں لگائی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جلسے کے اندر ہمیں ٹھیک جگہ پہ بٹھایا ہی نہیں ہے, انتظام ٹھیک تھا ہی نہیں وہاں پہ, وہ گندی سی جگہ تھی جس جگہ پہ ہمیں بٹھایا. بات تو ٹھیک, چلو دیکھیں ابھی صاحب اس کو بات تو ٹھیک ہے, جگہ تو گندی تھی. لیکن حبیب صاحب جب اس طرح پارٹی کوئی جلسہ کر رہی ہے تو میرے خیال سے جو پارٹی کے اپنے رہنما ہوتے ہیں انہیں تو ایسی شکایت نہیں کرنی چاہیے. نہیں, وہ شکایت کے قابل ایک موضوع تھا کہ وہ جگہ اچھی نہیں تھی, اس سے بہتر جگہ ہو سکتی وہاں پہ. مطلب ایک ڈمپنگ گراؤنڈ تھا جہاں پہ انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا, تو وہاں پہ لائٹیں وائٹیں لگا دی تھی, لیکن دھول اتنی تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا. تو اتنا, یا تو پھر وہاں پہ ماسک, انہوں نے کہا ہے راجہ صاحب نے خان صاحب کو بھی کہ انتظامات بالکل اچھے نہیں تھے. تو ہاں, تو یہ تو ایک معاملہ تھا وہاں پہ. اچھا, لیکن خیر اس کے باوجود لوگ پہنچے ہوئے تھے, اور اسی وجہ سے سڑکوں پہ بہت سارے لوگ پہنچے, اور بڑا جلسہ, بہت بڑا جلسہ تھا. اچھا, اب خیر اینی وے, تو دیکھیے جو اندر جو بات ہو رہی ہے نا, وہ اس کا ایک ٹکڑا میرے تک بھی پہنچا. اچھا, لیکن میں جواب بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سوال نہیں بتائیں گے. سوشل میڈیا بند نہیں ہو رہا جی. پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی کا, ہاں ٹھیک, مطالبہ جو ہے وہ نہیں پورا کر, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلتا رہے گا. اچھا, ٹھیک ہے, 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو پرابلم آ رہا ہے نا اندر, جو عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جی وہ 25-26 لوگ ہیں ہماری اسمبلی میں جن کے ہاتھ کہیں آسمانوں تک پہنچے ہوئے ہیں, بلکہ وہ آسمانوں کی مرضی کے تابع ہی رہتے ہیں. اور عمران خان صاحب یہ ہمیشہ بات سن کے خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ یہ 26 لوگوں کا کیا, ان کو ساتھ رکھو یا ان کو چھوڑ دو. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو علی امین گنڈاپور صاحب جو پارٹی کے اندر ایک تاثر دیتے ہیں کہ یہ جو 26-27 لوگ ہیں ان کو راضی رکھنا ضروری ہے. اب پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ آسمانوں سے نہیں ملے ہوئے. اصل بات ہے یہ آپ نے اپنا گروپ بنایا ہوا, آپ اس کا تاثر یہ دیتے ہیں. ٹھیک, تو پروٹیکٹ کرنے جی, پروٹیکٹ کرنے کے لیے. میں ایڈ کر دوں اس جی, جنید اکبر صاحب کی بھی شکایت لگائی ہے گنڈاپور صاحب. اچھا, جی جی, ان کی ایک تو تقریر جو تھی وہ سخت تھی, اور وہ پھر وہ یہ مجھے حبیب صاحب کی بات سے یاد آیا کہ جنید اکبر, انہوں نے کہا یہ پیچھے سے ایک گروپ ہے جو میرے خلاف یہاں پہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے اور مجھے بدنام کرتے ہیں اور مجھے پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو حبیب صاحب کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر لوگوں کے اچھا ہو سکتا ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہو, ٹھیک ہے نا, وہ 23, 24, 25 یا 26 لوگ جتنے بھی ہیں ان کے واقعی آسمانوں میں رابطے ہوں. اب دوسری طرف یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ایکچولی پارٹی میں وہ بار بار اب ڈسکشن کا موضوع بن چکا ہے. یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. جو انہیں پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ ان کی جو ماضی کی کارکردگی, حکومتی نہیں سیاسی کارکردگی پہ لوگ ان کا سوال اٹھانا شروع ہو گئے. یہ ان کے لیے پرابلم ہے, اور وہ ہر سوال اٹھانے والے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کہیں سے یہ سوال یہ کسی گروپ کا حصہ ہے. اب یہ پرابلم یہ پارٹی کے اندر کیسے حل ہوگا, ظاہر ہے تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں گنڈاپور صاحب نے ایک دو بندے رکھے ہوئے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ, مجھے باقاعدہ پتا ہے کہ وہ 20-25 لوگوں کا ایک گروپ ہے. یہ سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, وہ گنڈاپور صاحب کا ایک گروپ ہے, وہ گنڈاپور صاحب کے ایک ترجمان ہے, وہ ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں, وہ جب بھی کوئی اس طرح کی یہاں سے کچھ بات آتی ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ مخصوص ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, دے آر گنڈاپور. اب اس کا مطلب یہ ہے, اس کا پرابلم یہ بنتا ہے پارٹی کے اندر, یہ تاثر ہوتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف ہے کچھ لوگ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے حق میں ہے کچھ لوگ. اب یہ جو تاثر ہے, اور اسے فیصل امین صاحب چلاتے ہیں ویسے, تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کو ختم کر دیں, وہ اپنا فیصلہ علی امین کے حق میں صادر کر دیں. اچھا, وہ اب صادر تو کر دیں, اور عملاً تو ان کے حق میں ہی ہے. علی امین تو کہیں نہیں جا رہے ابھی, ایز آف ٹوڈے تو کہیں نہیں جا رہے. اچھا, اب وہ پچھلے دنوں ہاٹ واٹرز میں تھے وہ, جس پہ وہ نکل آئے, تو اب وہاں جب وہ کہیں نہیں جا رہے تو پھر آخر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایک ہی, وہ یہ ہے کہ علی امین صاحب نے یا پارٹی کے کسی بھی شخص نے, پی ٹی آئی نے, میں ان سے سوال کارکن کا ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا ہوا. ہاں ٹھیک, یہ ہے وہ سوال. جی, اب اس سوال کے مختلف, اب اس سوال کا کوئی متعین جواب تو ہو نہیں سکتا. وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اکبر کی وجہ سے یہ نہیں ہوا, عظما کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ دونوں کہتے ہیں حبیب کی وجہ سے نہیں ہوا. اب یہ پرابلم جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے, اور ظاہر ہے
اس کے لیے حالات جو ہے وہ ابھی تو مناسب نہیں ہے. اچھا عمران خان ایک صاحب چھوٹی سی چیز صرف وہ مجھے ویسے اس دن ابھی بات سے آپ کی یاد ہے، جنید اکبر صاحب نے جب اسپیچ کی تھی اس دن، اس میں ایک بڑا معنی خیز فقرہ تھا ان کا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہاری ویڈیوز ہیں اور تصویریں ہیں، تم لے کے آؤ تو پھر ہم تمہیں ننگا کر دیں گے، نکالو ذرا. جی اب وہ معاملہ چلیں پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے، آپ نے شوشا کیوں چھوڑا پھر کر لیتے ہیں، چلیں آگے آ جائیں. اچھا حبیب صاحب، یہ جو کارکن سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا، رہائی والا جو معاملہ ہے یہ تو صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو عمر قید ہونے والی ہے، کچھ صحافی آن ریکارڈ آ کے کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ انہیں تو بڑا یقین ہے کہ وہ نہیں باہر آنے والے. اور پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم نے جو لندن میں صحافیوں سے گفتگو کی تو وزیر اعظم نے کہا جی میں اور فیلڈ مارشل ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں اور ہم ایک پیج پر ہیں اور بڑے خلوص سے ہم مل کے کام کر رہے ہیں، اور اب پاکستان کو معاشی طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. جب اتنا زیادہ سیم پیج والا معاملہ چل رہا ہے اور سب کچھ بہت اچھا ہے، سفارتی کامیابیاں ہم نے بہت ساری حاصل کر لی ہیں، تو اس میں پھر عمران خان کو باہر آنے تو کوئی نہیں دے گا نا. میں ویسے اس سے پہلے ایک ورڈ سے پوچھ لوں، یہ وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پوائنٹس بنتے لکھتے ہیں، وہ شمع جنیجو نہیں لکھتی ہیں کئی سارے؟ ہاں وہ والا معاملہ بھی چل رہا ہے. اچھا نہیں میں وہ تو وہاں ہوا تھا نا، اس کے علاوہ بھی شاید لکھتی ہوں جو مشاورت کے بعد پوائنٹس شاید بنتے ہیں. ایسا ہو سر سوری جی حبیب صاحب. میں ایک ہوتی ہے ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جس میں کئی جگہ دستور میں ہے نا کہ فلاں فلاں سے مشاورت کے بعد چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد، اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں کہا گیا کہ بامانی مشاورت، مشورہ یہ نہیں ہوتا کہ اکبر باجوہ صاحب یہ کر لیں یا نہ کریں. اکبر باجوہ صاحب نے کچھ بھی کہا تو میں نے اپنی مرضی کر. چیف الیکشن کمشنر پہ نگران وزیر اعلیٰ پہ بامانی مشاورت بامانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ضروری نہیں ہوتا ہر بات میں، ٹھیک ہے. یہ بڑا مانی خیز ہے. کہیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آئین میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، تو بس ٹھیک ہے. اگر وہ ضروری نہیں ہے تو بامانی کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پھر. اچھا ویسے یہ شمع جنیجو والا معاملہ جو ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کے گلے پڑنے والا ہے، کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے نون لیگ کے گلے کیوں پڑے گا، یا شمع جنیجو نے ایسا کیا کر دیا؟ اچھا مطلب بھائی ان کے پاس اور لوگ کون ہیں؟ جس طرح کی وہ بھائی جس طرح کی اینٹیں ہوں گی اسی طرح کا مکان بنے گا نا. تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے یہی کچھ ہے. آپ کا مطلب ہے کہ وہ کئی اور جو لندن میں بیٹھے ہوتے ہیں جو باہر کھڑے ہو کے لوگوں کی زبانی کر رہے ہوتے ہیں ان کو لگا دیں پھر تقریر، ان کو بھی لگا دیں. نہیں اس سے تو بہتر ہے سمجھ نہیں ان کو لگا دیں. دیکھیے بات یہ کہ یہاں پہ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس حکومت کو یا اس نظام کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ایک ہی ہے. وہ تو جیل میں ہے نا. نہیں وہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ جیل میں تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب ہیں، یہ اپنے بارے میں کوئی نیریٹو دے ہی نہیں پاتے. مطلب یہ خود کیا کرتے ہیں، یہ خود کیا ہیں، یہ خود ہائیبریڈ ہے. ہاں وہ تو مانتے ہیں. تو جب مانتے ہیں تو جب ہائیبریڈ ہے تو ہائیبریڈ ہونا تو ایک معذوری کی علامت ہے. ان کے وزیر دفاع کہتے ہیں. اچھا حبیب صاحب جسٹس جہانگیری والے معاملہ، چلیں آپ کی ایک توقع پوری ہوئی، آپ نے کہا تھا کہ مجھے سپریم کورٹ سے امید ہے کہ وہ اس میٹر کو فوری طور پہ معطل کریں گے، اور بادل ناخواستہ ہی صحیح لیکن آئینی بینچ نے جسٹس جہانگیری والے جو معاملہ تھا ان کو جوڈیشل ورک سے روکنے کا جو معاملہ نہیں، یہ تو بالکل دیکھیے بعض اوقات نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو کچھ چیزوں کو روک لیتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج ہائی کورٹ میں یہ شغل شروع کر دیں گے جس طرح جسٹس طارق جہانگیری کے ساتھ ہوا تھا، تو پھر سپریم کورٹ میں کون اس شغل کو روکے گا؟ سپریم کورٹ میں بھی ایک بینچ بیٹھے گا، ایک درخواست آئے گی یا اس درخواست کی ضمنی درخواست آئے گی اور اس کے بعد کچھ ججوں کو فارغ کر دیں گے، پھر تو یہ شغل وہاں پہ بھی شروع ہو جائے گا نا. اور اب جب آپ یہ بنیادی طور پہ یہ کیس جسٹس جہانگیری کا نہیں ہے، یہ عدلیہ کی اپنی بقا کا ہے. اگر آپ اس اصول کو مان لیں جو ہمارے محترم جسٹس محمد سرفراز ڈوگر صاحب نے وضع کیا ہے قانون میں اور ہمارے جورسپروڈنس میں، اور ان کے ساتھ بھی ایک جج صاحب تھے، ان دونوں نے جو قانون وضع کیا ہے، میں آپ کو اگر آپ اس کو مان لیں تو یہاں پہ تو چوتھے دن سب چیزیں الٹ جائیں گی. لیکن آج جو حبیب صاحب کورٹ رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ میں جو کچھ ججز تھے وہ آرڈر سسپینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے.
یہ منیر ملک صاحب نے وہ تو بلکہ انہوں نے 270 کا آرڈر لکھوا انہوں نے دیا اگلے دن کی تھا. ڈیٹ دے دی. منیر ملک صاحب نے کہا کہ اگر آپ سسپینڈ نہیں کریں گے تو باہر غلط میسج جائے گا, جس کے بعد آگے دیکھیے جی یہ سسپینڈ کریں نہ کریں, مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ اس اصول کو مان لینا تو اس کے بعد عدلیہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جب دو پیئرز یعنی قانون دستور کے اندر بنیادی طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سارے جج برابر ہیں, جب دو جج بیٹھ کے اپنی ہی عدالت کے ایک تیسرے جج کو فارغ کر دیں گے تو اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ استاد جی وہ کر چکے ہیں اپنی عدالت باقاعدہ فارغ بنیادی طور پہ, تو انہیں فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک نقطہ لے لیجیے, وہ یہ ہے کہ یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو ڈگری کینسل کی, تو پہلی بات ہے جعلی کینسل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, لیکن چلیں وہ جو بھی تماشا اور جو بھی ڈرامہ وہاں پہ چل رہا تھا. اور پھر اس کے بعد باقی 4 ججز, وہ بابر ستار صاحب ہو گئے, محسن اختر کیانی صاحب ہو گئے, سمن رفت ہو گئی اور سردار اعجاز اسحاق ہو گئے, ان کے خلاف وہ کیس بنائے ہوئے ہیں اور ایک ہی طرح کے وہ جن کی آپ بات کر رہے تھے, میں عرض سن لیجیے نا, درخواست گزار ہوں گے آگے. یہ جہانگیری صاحب جو ہیں ان کو نکالنے کے فوراً بعد ایک تحریک ایک زور پکڑ لی تھی چنگاری, یہ اس کو روکنے کے لیے کہ ادھر سے بندوبست کر لیا جائے ذرا اس تحریک کا جو وکلا اور سول سوسائٹی اور جس میں تحریک انصاف شامل ہو سکتی ہے, اس کے بندوبست تک اس معاملے کو ذرا ٹھنڈا رکھا جائے. میری رائے میں دانش آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے, جس کی ہم نے جھلک سے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر تک سارے انتخابات مکمل ہو جائیں گے, اور اس میں اگر تو حکومت کے جیسے کہ لگے ہوئے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن مہون صاحب, ان دا نیم آف سپریمیسی آف پارلیمنٹ, وہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت کے پورے نظام کو منہدم کر دیا جائے. وکیل تو بڑے سیانے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس تو اس طرف کی بھی دلیل ہے, اس طرف کی بھی دلیل ہے, تو لہٰذا آج کل وہ اس طرف کی دلیل ہے اور پھر جو حکومت کے حق میں جاتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حکومت کے حق میں جو دلیل جاتی ہے وہ بڑی قیمتی ہو جاتی ہے. آپ اگر اس دلیل کو تسلیم کر لیں تو آپ کے اوپر عنایات کی ایسی بارش ہوتی ہے آسمانوں سے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے آخر کون سے اعمال تھے جو اتنے روشن ہو گئے کہ جن کی نتیجے میں یہ رحمت اور یہ خون برسنے لگا. تو اس وجہ سے اب جب سرکاری دلیل بھی ہو, چمک دمک والی بھی ہو, تو وکلا پہ اثر انداز تو ابھی ایک ریسنٹ عنایت کر کے گئے تو ہے سرفراز. اب اس کے بعد اب آپ جب آگے بڑھیں گے تو آگے ایک تو یہ ہے کہ ابھی اس کو روک لگائی جا رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اب میں تو اب سمجھتا ہوں کہ عدالت کو واپس لانے کے لیے, یعنی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی پوزیشن پہ واپس لانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور اس میں عدالت, دیکھیے جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں اور غلطی کبھی بانجھ نہیں ہوتی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر 5ویں کرتے چلے جائیں گے. اب کیا ہو رہا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے لیے جسٹس طارق جہانگیری کو ہٹایا گیا, بسم اللہ ہٹا دیں. اچھا, یہ معاملہ پھر آپ یہ لکھ کے رکھ لیں کہ یہ یہاں رکے گا نہیں. آج ایک صحافی نے جسٹس جہانگیری سے ان کے استعفے سے متعلق بھی سوال کیا, گو کہ انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا, لیکن اس نے پوچھا صحافی نے کہ استعفیٰ بھی آ سکتا ہے کیا, آپ کے استعفے کی بھی بات ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ رکے گا نہیں. یہ جسٹس طارق جہانگیری نہیں ہے, یہ اس کے بعد پھر بہت سارے جج ہیں, اور میں آپ کو عرض کروں وہ باقی 5 جج نہیں, پھر اس کے بعد بھی ہے سلسلہ. وہ جو اس دن ہم بات کر رہے تھے نا کہ پچھلی وکلا تحریک, اس کے پیچھے جنرل کیانی تھے افیکٹولی, تو اس وجہ سے وہ صحیح کامیاب ہوئی. اب وہ چونکہ یہاں والا کوئی جسٹس کیانی نہیں ہے, جنرل کیانی نہیں ہے اس کے پیچھے, لیکن اس کے باوجود ایک انڈیجنس اور آرگینک تحریک کے معاملات بننے کے بہت قریب ہیں, اور یہ خوف بھی ہے. یہ عدالت کے اس کے بعد یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ چاہے جب اس دفعہ جو انہوں نے ڈائنامائٹ عدالت میں فٹ کیے ہیں نا, اب یہ پھٹنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, آزاد کشمیر والا جو معاملہ ہے, مطالبات تو جائز ہیں, جیسے اکبر نے بھی کہا کوئی ایسے ناجائز مطالبات نہیں ہیں, لیکن معاملات بڑے گڑبڑ ہو گئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کون ان معاملات کو ہوا دے رہا ہے کہ معاملات تشدد کی طرف جائیں؟ دیکھیے, بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ نے سیاسی جماعتوں کا کام کرنا روکا, اور اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. تحریک انصاف وہاں کی الیکشن میں جیتی ہوئی پارٹی ہے. تحریک انصاف کی رجسٹریشن ختم کر کے, توڑ مروڑ کر کے اپنی حکومت بنا لی, تو اب حکومت پھر اس حکومت سے کیسے معاملات سے نمٹتے ہیں؟ تو ایک تو یہ بنیادی پرابلم ہے.
اچھا جب آپ سیاسی طور پر لوگوں کو محروم کرتے ہیں تو لوگوں کا مطالبہ ایک قدم آگے چلا جاتا ہے. جی. یہ دنیا کی سیاست اسی طرح چلتی ہے. جب وہاں پہ آزاد جموں کشمیر میں یہ ہوا تو اس کے بعد اب اگلا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں. اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ آسمانوں کے حکم کی 12 سیٹیں ہیں وہ ہے اصل مسئلہ. اچھا. کہ وہ جو 12 نشستیں ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے مہاجرین کی ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سیٹوں کو ختم کریں کیونکہ ان سیٹوں کے ساتھ 25% ملازمتوں کا کوٹا بھی جڑا ہوا. اچھا وہ یہاں کے جو کشمیری مہاجرین ہیں وہ وہاں پہ نوکریاں کرنے میں بہت کم ہے تعداد ان کی جو انٹرسٹڈ ہے. موسٹلی وہ سیٹیں خالی پڑی رہتی ہیں, وہ کوٹا ایگزاسٹڈ ہی ہوتا. اب اس کے لیے وہ جو 12 سیٹیں ہیں نا ان کے بارے میں ایک ہمارے ہاں ایک رائے ہے جو میرا نہیں خیال کہ پوری طرح درست ہے یا کم از کم اب درست رہی ہے. وہ یہ تھا مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ جب سردار عبدالقیوم خان صاحب تھے جب ان کے وزیر اعظم تو اس وقت یہ 12 سیٹوں کا جب معاملہ رکھ دیا گیا تو شامی صاحب بتاتے تھے کہ انہیں سردار صاحب نے کہا کہ میں نے انہوں نے بڑے اعتماد سے اور بڑے فخر سے کہا کہ میں نے آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ دیا. اچھا بظاہر آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے کہ باندھ دیا ہے. بھائی یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں پھر یہ استعمال کیسے ہو رہی ہیں اور کس کے ہاتھ میں ہو رہی ہیں, یہ اگلا سوال آ گیا نا. جی جی بالکل. تو جب اس طرح جب نشستیں اس طرح استعمال ہونے لگیں کہ جن کے الٹے سیدھے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا تو ان نشستوں کے خلاف ایک جو عوام کے اندر بے چینی ہے وہ بڑھنے لگی. جی. دوسرا پھر وہاں پہ جو جس قسم کی مراعات ہیں ایم ایل ایز کو, سابق وزراء کو, سابق صدور کو, سابق وزراء اعظم کو, وہ بھی ایک خوفناک قسم کی. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مراعات کیوں ہیں, ان کو بھی ختم کریں. اچھا پھر وہاں پہ اب جو گفتگو کرنے والے ہیں جو ایکشن کمیٹی سے جو بات کرنے والے لوگ ہیں, جب سیاسی جماعتوں کو مائنس کیا تو ایک تو یہ ہو کہ عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی. جی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا تعلق سسٹم سے. تو سسٹم میں کیا ہے, یہ مراعات ختم کریں. 40 لاکھ لوگوں پہ 1.5 لاکھ کے قریب سرکاری ملازم ہوں تو پھر آپ غصہ تو آئے گا نا لوگوں. بالکل. اچھا اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, بھائی آپ کا ہر وزیر مشیر وہ بس ایک دفعہ آپ ایم ایل اے بن گئے تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے سرکار کے داماد ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا؟ ویسے تو پاکستان میں بھی اس طرح کی ماشاءاللہ مثالیں موجود ہیں. اس کے بعد اب پھر جب بے روزگاری وہاں پہ بڑھے گی اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ تو مسئلہ کچھ اور ہے تو آپ کیا سوچیں گے. پھر اب ریسنٹلی ایک کام ہوا, اب مجھے ایک پتہ چلا ایک بڑی دلچسپ بات, یہ جو 12 سیٹیں ہیں اب ان کا کشمیر کے ترقیاتی پروگرام میں کیا کردار. اچھا آپ ذرا تصور کریں بھائی, چلیے قانون سازی میں کشمیر کے ایک انٹرنیشنل آؤٹ لک میں سمجھ آ گئی, پولیٹیکلی کنیکٹ ہونے کی بھی سمجھ آ گئی پاکستان کے ساتھ, لیکن کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کیا کردار ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ میں. یہ لوگ تو وہاں رہتے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, فنڈز لیتے ہیں. اب وہاں پہ بات یہ چل رہی ہے کہ ایک صاحب نے 350 نلکوں کی بورنگ اسکیم دے دی. اچھا. اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروا دیا. وہ 350 نلکے کہاں ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر جو رہنے والے مہاجرین ہیں ان کی تو اس طرح کی ضروریات نہیں ہے. جی جی ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ جو فنڈز کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہو گیا کہ آپ لوگوں کو فنڈز دیں, ان کو کیسے وہ تو روکے نا. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اس پر پوری طرح بات بھی نہیں کر سکتے. جی ڈی جی ISPR صاحب ابھی ٹی وی میں چونکہ چلایا تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے وہاں پہ کسی یونیورسٹی میں جو طلباء سے بات چیت کی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پلندری میں چند روز پہلے کی تھی تو اس کی ویڈیو ٹی وی چینلز نے چلائی ہے. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم آپ کو سبسڈیز اور مراد دیتے ہیں وہ آپ اپنے عوامی نمائندوں سے پوچھیں وہ کدھر کرتے ہیں. آپ لوگ کریں احتجاج پرامن طریقے سے لیکن ناٹ آن دا کاسٹ آف اسٹیٹس ریٹ.
وہ ہم اجازت نہیں دیں گے. لیکن سر یہ میں آپ کو صرف یہ دیکھیے احتجاج تو اب کیا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دکانیں بند کر کے گھر بیٹھ گئے, تو یہ کیا ابھی صاحب انٹرنیٹ بند کیا ہوا تھا نا, جی انٹرنیٹ بند کیا ہوا تھا. یہ جو آفیشیل ان کا ہینڈل ہے جسے مریم نواز بھی فالو کرتی ہیں, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اب نہیں بولیں گی اس کے بارے میں, وہ تب ان کو بلوچوں کا بھی درد بڑا ستاتا تھا اور ان کا بھی ستاتا تھا. یہ ان کی ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ تم بند کرو, ہم تمہاری مراد, تمہارے پروٹوکول, تمہارے شاہی خرچے, تمہاری لوٹ مار بند کر دیں گے. موبائل کمپنی والوں تیار رہنا, اب انٹرنیٹ بند ہوا تو اگلا نشانہ آپ سب ہوگے. یہ کھلا وہ بتا رہے ہیں بات. اچھا انہی کے ایک جو روح رواں جو بات, یہ ان کے الفاظ صرف سنی مجھے خوف آیا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے حکمران, بریکٹ میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ لکھا, بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں. انہیں خوف ہے کہ اگر کشمیریوں کو حقوق دیے تو پورا پاکستان اپنا حق مانگنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. پاکستانی عوام کو کشمیریوں کی آواز بننا ہوگا. دیکھیے کشمیر کا ہمارے مطالبات پاکستانی عوام کے خلاف نہیں, اور مطالبات جو لکھے ہوئے بالکل ٹھیک بات ہے, وہ کسی کے خلاف نہیں. پرابلم, لیکن the point is the ones who are ruling. پرابلم وہ ہے نا حبیب صاحب جو آپ نے بتا دیا, یہی پرابلم ہے. اچھا جاتے اس میں ایک چیز صرف اس میں چھوٹی سی ایڈ کر لیں, آپ کو پتا نا لے اور لداخ میں کیا چل رہا ہے, جی دیٹ از پارٹ آف کشمیر ایکچولی. اب وہاں پہ بھی 6 سال سے آپ نے وہ برو ہو رہا تھا سب, وہ برو ہوتے ہوتے وہ یہاں تک پہنچا ہے معاملہ. 6 سال سے وہ تھرڈ کہہ رہا ہوں, 3 ایڈیٹس کا وہ جو کیریکٹر ہے نا, وہ جو ٹیچر ہے جسے گرفتار کر لیا اور اسے, اور وہ اس آدمی نے کیا کچھ نہیں کیا اپنے لوگوں کے لیے, اور آپ اور بغیر کسی حکومتی امداد کے, اس کی وجہ سے آپ نے گرفتار کر لیا. اور دوسرا یہ کہ وہ کشمیر ہی ہے. ہاں ہاں, سونم وانچو وہ بھی کشمیر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور پھر یہاں پہ آپ آ جائیں, یہ والا یہ آپ ادھر سے انٹرنیشنلی جا کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ثالثی کر لے, یا ہم اب اس پوزیشن میں انڈیا ہمارے ساتھ کشمیر کا جو ہے وہ معاملہ حل کرے سب معاملہ, تو یہ معاملہ بھی انٹرنیشنلائز ہو جائے گا خدا نخواستہ. یہ جو وہاں پہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, خیر انڈیا کشمیر کا معاملہ تو کیا ہی ہمارے ساتھ حل کرے گا, نہیں, لیکن ہمارے اور وجہ ہے. دیکھیے وہاں وجہ تو ہے سر, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا انڈیا. ہمارے ہاں جو یہ جو ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے, یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, اور نہ ہی یہ حکومت کے لیے, یہ حکومت کے لیے بھی نہیں. اچھا اس کی یہ انہوں کے خلاف بھی ہے, نہیں انہوں کے خلاف تو ہے, مطلب یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف. ہاں اچھا پاکستان کے خلاف, ٹھیک ہے نا, یہ کسی قسم کی مداخلت کے خلاف ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن جو لداخ کی تحریک ہے وہ بالکل الگ ہے. ہاں ان کے بھی مطالبات ہیں, جی ان کے مطالبات اور طرح کے. وہ مودی صاحب نے جو وہاں پر انڈو کیا تھا دستوری جو ایکشن تھا, اس کے نتیجے میں وہاں پر بے چینی پیدا ہوئی. یہ ہم ذرا آگے نکل رہے ہیں حبیب صاحب, کشمیر کا معاملہ بھارت کے ساتھ تو ہم نے کیا حل کرنا ہے, ابھی تو ہمارا کرکٹ کا ہی معاملہ حل نہیں ہو رہا. حل نہیں ہو گیا کہ ان کے کھلاڑیوں نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا, جیت کے باوجود ٹرافی نہیں لی انہوں نے محسن نقوی سے. دیکھیے میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے اس وقت جو پاکستان کی پرفارمنس تھی اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا. ابھی بھی یہی ہو رہا, اور اب جو نہیں, اب وہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. ہاں اب ہو چکا ہے. نہیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پرفارمنس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو اس کی, اور اب جو ہے وہ تو اب انٹرنیشنلائز ہو گیا. اور بھارت اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے جو ایک جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اس جگہ پہ لگاتے ہیں تو پتہ تو کرائسس میں چلتا ہے نا, کہ ایک چھوٹا سا کرائسس آیا اور اس کرائسس کو بڑھا کے اتنا بڑا کر دیا کہ ایشیا کپ میں جو پاکستان کے چیئرمین ہے پی سی بی, یہ ان کی محسن نقوی صاحب کو کون جانتا ہے دنیا میں؟ پی سی بی کو جانتے ہیں, پی سی بی کے چیئرمین کو جانتے ہیں. محسن نقوی تو مطلب نہ انہیں تو ان کی شکل دکھائے تو لاہور میں نہیں جو پورے لوگ جانتے ہوں گے. آپ جانتے ہوں گے سر, آپ شاید جانتے ہوں گے. ہاں اب تو کیونکہ بھگت چکے ہیں نا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو جب آپ نے لگایا پی سی بی کا سربراہ, جس کو نہ انٹرنیشنل امور کا پتہ ہے, جس کو نہ کرکٹ کے امور کا پتہ ہے, تو نتیجہ بھگت لیں, کیونکہ تعلقات بہت تھے. تو اب تعلقات کا نتیجہ بھگت لیں. اور سر یہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ پاکستان کا جو سربراہ ہے پی سی بی کا, اس سے کوئی وصول نہ کرے, کوئی ٹرافی وصول نہ کرے. ایشین کرکٹ کونسل اور ایشین کرکٹ کونسل کا ہے کہ وہ سربراہ نے ساتھ, اسی لیے ان سے ہاں, لیکن کیا تو خیر پاکستان. دیکھیں اچھا آپ نے کیا کیا, آپ نے میچ سے پہلے کہا کہ جو کرنا ہے جا کے کرو, میں سنبھال لوں گا, جتنا جرمانہ ہوگا میں ادا کروں گا. یعنی ادھر جا کے اشارے بازیاں کرو, کرکٹ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا آگے سے جس قسم کے جواب آئے اشارے بازیوں کے وہ بھی پھر ہم نے دیکھ لیے. چلیں آپ یہاں پہ آ جائیں. آپ بضد تھے کہ جی میں نے دینا ہے نام, آپ نے بھی پھر تو یہی کیا نا. سلمان آغا وہاں پہ آئے, اس نے آ کے وہ چیک لی اور یوں کر کے پھینک دیا واپس آپ کے سامنے, ٹیٹ فور ٹیٹ کیا نا آپ نے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں,
इंडिया का जो इस पे शिकवा है बीसीसीआई का, क्योंकि हम बीसीसीआई की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने जितनी घटिया ट्वीट की है जी, उसका कोई मुकाबला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर वाला पता नहीं कहां से उठा के वो गेम उधर ले आया, वो तो अपने खर जख्म चाट रहा है ना, वो तो अपनी जगह पे। लेकिन बीसीसीआई चेयरमैन का, बीसीसीआई का सर जो मौकफ है ना, वो आप यकीन करेंगे वो मेजॉरिटी पाकिस्तानियों का मौकफ है। मैं अर्ज करूं क्या है वो सर, ये है कि वो ये नहीं कह रहे कि हमने एसीसीआई के चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेनी, वो कह रहे हैं कि हमने आपके इंटीरियर मिनिस्टर से ट्रॉफी नहीं लेनी। ये पाकिस्तानी हुकूमत का एक अहम रुकन है। ये आप इंडियन अखबार उठा के पढ़े, उनका बात ये है, देखिए हमारे यहाँ भी लोगों को ये मसला है कि यार देखिए मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं है। पीसीबी का नॉमिनेट सरबराह हमने किया होगा, वो चाहे मोहसिन नकवी खत्म करें ना सर। अच्छा, वो चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री खत्म करें, हो सकता है हमने चाहे अपने इंटीरियर मिनिस्टर को किया हो। ये आप हम पे प्रेशर तो नहीं डाल सकते ना, हम पे ये तो हमने अपने खेलों के मिनिस्टर को किया हो, लेकिन हमने सर जिसको भी किया, उनको एक्सप्लॉइट करने का मौका कहां से मिला? देखिए नहीं, जो भी वो यहाँ से नहीं, मिला। कल को वो पता क्या कहेंगे, कल को ये कहेंगे जनाब हमने नजम सेठी से नहीं लेना, हमने नजम सेठी से सहाफी से नहीं लेना। परसों वो कहेंगे ज़का अशरफ थे, ज़का अशरफ से इसलिए लेना कि उनकी शुगर मिल है। मतलब ये क्या तरीका? देखिए ये पाकिस्तान का इख्तियार है कि पाकिस्तान किसी को भी नामजद करे, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं सर, मैं इसके हक में बिल्कुल अच्छा नहीं। दूसरी सर, बात है माजरत। कि पाकिस्तान के अंदर जब आपने मोहसिन नकवी को क्रिकेट किया, तो को- मोहसिन नकवी को ना क्रिकेट का पता ना वजीर दाखिला का होने का पता। डी फैक्टो दोनों का खेल है हमारा क्रिकेट सर, और क्रिकेट आप उठा के किसी को भी दे दें, ये मैच ये इस तरह नहीं, देखिए तो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी दे नहीं, दो उसको पकड़ के, ऐसा पता नहीं। कुछ। ये दलील हमारे अंदरूने मुल्क की है, ये अंदरूने मुल्क की हम दलील अंदरूने मुल्क की है बात जो कर- दूसरा नहीं दे सकता। अच्छा हाँ, ये ठीक है, ये दूसरा ठीक नहीं दे सकता। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन घर का अब मामला। लेकिन अब हबीब साहब मेरे ख्याल से चले, अब ये इवेंट निमट गया तो अब मेरे ख्याल से हमें बैठ के अपनी परफॉर्मेंस का भी एहतसाब कैसे करना करो चाहिए। एहतसाब होगा तो मोहसिन नकवी को इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर तो कौन एहतसाब करेगा? देना पड़ेगा। उन्होंने हो कौन सकता है करेगा? मतलब तो फिर क्या कौन हम इसी तरह जी हम क्या इसी तरह रहेंगे। क्रिकेट जी में जलील हम इसी होते तरह रहेंगे? जी हम हमें मतलब ये वो वाहिद मुझे- गेम है जो पूरी कौम बड़े ज़ौक़ शौक से बैठ के खवातीन तक देखती हैं जी। और वो गेम मतलब जिसकी वजह से पाकिस्तान की कहीं दुनिया में इज्जत भी हुई भाई और अब उसी गेम में हम इतने जलील हो रहे हैं कि ये कुछ स्टैट्स आए हुए थे कि T20 इंटरनेशनल मैचेस 24 में से हम 23 मरतबा हार चुके हैं। देखिए तमाम टॉप टीम से। जी तो जब आप ये करेंगे तो ये तो उसका नतीजा है। आप मुझे वो काम करने को कहेंगे जो मुझे नहीं आता और मुझे अफसर बना देंगे उस काम का, तो फिर जो नताइजों को भुगतते हैं तो आप यहाँ पे किसको काम आता है सर? काम तो यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारी पाक फिजाइया को आता है, उन्होंने मजा नहीं चखा दिया था। उनकी बात नहीं कर रही मैं, तो पाक फिजाइया को अपना काम आता है, उनकी ओहदों की बात कर आपने रही देख पाक फिजाइया को अपना काम आता है और उन्होंने बजा दिया ऐसा कि अब तक बज रहे हैं इंडिया वाले। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना, तो ये तो एक बात है ना, जिनको अपना काम आता है उन्हें पूरा आता है, जिनको नहीं आता फिर उन्हें और चाहिए कि वो- जिनको नहीं आता उनकी जगह उन लोगों को लाना चाहिए जिन्हें काम आता है। हाँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एयरफोर्स के एक शख्स को उठा के आप पीसीबी का चेयरमैन बना, जी, या एक क्रिकेटर को आप जहाजों के इशारे करने में लगा। ये नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।